اور ان کے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ آج ہم کوئی بات کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، لوگوں سے کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، زبان سے بول کے اقرار کرو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ عالم ارواح میں خود اللہ کی سنت ہے۔ جب نبیوں نے عرض کیا یا اللہ ہمیں یہ شرط قبول ہے، یا اللہ یہ تو تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو ہمیں نبی بنا رہا ہے، اگر تو نبوت نہ بھی دے، تو رسالت نہ بھی دے، تب بھی جب تیرا حبیب آ جائے گا تو ہم ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیں گے۔ اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا نورانی ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ کیا تم نے اقرار کیا ہے کہ نہیں، کیا تم میرے سفاری عہد کو قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ قَالُوا وَقَرَرْنَا، تو سارے نبیوں نے عرض کیا یا اللہ ہم ہاتھ کھڑا کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ فرمایا اتنا بھی کافی نہیں، فَاشْهَدُوا، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے میرے محبوب کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ جب سارے نبیوں نے گواہی بھی پیش کر دی، اب اللہ کی رحمت کو وجد آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جس طرح تم میرے محبوب کی عظمت کے گواہ ہو، میں خدا بھی اپنے محبوب کی عظمت کا گواہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عثمان نے پکارا، حیدر کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ذرا زور سے کہہ دو سیدی مرشدی۔ یہ صرف ابو بکر کا نعرہ نہیں یا نبی، کہ یا رسول اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ۔ حضرت ابو بکر کا نعرہ نہیں، حضرت عمر کا نعرہ نہیں، عثمان و علی کا نعرہ نہیں، یہ حسنین کریمین کا نعرہ نہیں، یہ ان سے پہلے حضرت آدم کا نعرہ ہے، حضرت شیس کا نعرہ ہے، حضرت نوح کا نعرہ ہے، حضرت لوط کا نعرہ ہے، حضرت ابراہیم کا نعرہ ہے، حضرت اسماعیل کا نعرہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نعرہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نعرہ ہے۔ جب سے اللہ نے عالم ارواح میں اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے، تب سے سارے نبی یا نبی یا نبی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد بھی جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اس دن بھی باقی لوگ تو اپنے نبیوں کو یا نبی کہیں گے، نبیوں کی زبان پر ہمارے نبی کا نام ہوگا اور وہ یا نبی ہمارے آقا کو پکاریں گے۔ اور جب انبیاء ہمارے نبی کو، ہمارے آقا کو یا نبی پکاریں گے، تو پھر نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے عرض کریں گے، یا اللہ اگر تم نے مجھے اتنی ہی شان دی ہے کہ اپنے نبیوں سے میرے نعرے لگوائے ہیں، تو میں تیری بارگاہ میں ایک دعا کر رہا ہوں، وہ دعا بھی میری قبول فرما لے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب، میں نے حشر کا میدان سجایا ہی تمہاری عزت افزائی کے لیے ہے۔ حشر کے میدان میں میں اعلان کر رہا ہوں کہ اے میرے محبوب تم مانگتے جاؤ، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کافی نہیں سمجھا کہ نبیوں نے اقرار کر لیا، ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے،
کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے آنے پر اپنی نبوتیں قربان کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ نبوت سے بڑا تو کوئی اعزاز نہیں، نبوت سے بڑا تو کوئی منصب نہیں، رسالت سے بڑا تو کوئی منصب نہیں۔ نبیوں نے یہ عرض کیا، رسولوں نے عرض کیا، یا اللہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہماری نبوت کے دورانیے میں اگر تیرا محبوب آ گیا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر تیرے محبوب کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا مجھے پتا ہے تم میرے نبی ہو، میرے دست قدرت سے تمہاری خلقت ہوئی، میں نے تمہیں حقیقت عطا کی، میں نے تمہیں معصومیت عطا کی، مجھے پتا ہے تم کبھی بھی روگردانی نہیں کرو گے، کبھی بھی اس وعدے سے نہیں پھرو گے، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرو گے، لیکن چونکہ میرے محبوب کی عظمت کا مسئلہ ہے اس لیے فرمایا میں آنے والی رہنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت کو پوری خلق کو بتا رہا ہوں۔ فمن تولا بعد ذالک، جب میں نے اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر دیا ہے، فرمایا اس کے بعد اگر کوئی اس سے پھر گیا، کسی نے میرے محبوب کی عظمت کو نہ مانا، تو فرمایا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کا منصب کتنا بڑا ہے، اس کا منصب کتنا عظیم ہے، فرمایا میں اس کو اس منصب سے معزول کر کے فاسقوں میں اس کا نام شامل کر دوں گا، اس لیے کہ منصب اسی کو ملتا ہے جو میرے محبوب کا غلام ہوتا ہے، جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں میرے محبوب کا احترام اور تعظیم ہوتی ہے۔ اگر احترام ہوگا تو منصب بھی قائم رہے گا، اگر محبوب سے تمہارا رشتہ کٹ گیا، تم نے میری محبوب کو اگر احترام نہ دیا، فرمایا تمہارا احترام بھی باقی نہیں رہے گا بلکہ تم بے عزت اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کی حکمت ہے، اسے پتا تھا کہ اللہ نے سب سے آخر پر اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، لیکن صرف وارننگ دینے کے لیے، اپنے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے نبیوں سے فرمایا کہ اگر تمہارے موجودگی میں، تمہاری نبوت کے دورانیے میں، اس پیریڈ میں بھی اگر میرا نبی آ جائے تو فرمایا جن کو میں نے نبوت دی ہے پھر سب کی نبوت ختم ہو جائے گی، پھر میرے محبوب کی نبوت شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے گیت گانے کے لیے، ترانوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں سے فرمایا اتنا کافی نہیں ہے کہ تم آج عالم ارواح میں میرا خطاب سن کے چلے جاؤ، میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ سن کے چلے جاؤ، فرمایا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں یہ فریضہ سونپ رہا ہوں کہ جب تمہاری مجلس سے سج جائیں، جب لوگ تمہارے نعرے لگانے لگ جائیں، ان سب کو خاموش کر کے یہ بتا دینا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ راستہ صاف کریں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں تیار کریں، تمہیں اطلاع دیں، اصل میں تو اللہ کا حبیب آنے والا ہے جس کا راستہ ہم صاف کرنے کے لیے اور تمہارا ذہن تیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے ہر ایک نے میرے محبوب کی آمد کا ذکر کر کے اپنے غلاموں کو تیار کرنا ہے کہ تم آنکھیں کھلی رکھو، تم اپنے سینوں کو کھلا رکھو، تم انتظار کرو، جب بھی میرا حبیب اللہ کا حبیب آ جائے تو فوراً ان کے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر سعادت مندوں میں اپنا شمار کر لینا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے
نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر حضرت شیس علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے کیا اور فرمایا اے میرے بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ, تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, فرمایا میرا مجرب وظیفہ ہے, میرا مجرب یہ عمل ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری دعا کیسے قبول ہوئی ہے. فرمایا میں نے بھی اپنی دعا قبول کروانے کے لیے خود اللہ سے پوچھا تھا, یا اللہ تو مجھے بتا میری دعا کیسے قبول ہوگی. فتلقى آدم من ربه کلمات, تو اللہ نے چند کلمے سکھائے کہ اے میرے آدم یہ کلمے پڑھو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان کلمات میں سے ایک کلمہ یہ تھا کہ یا اللہ اتنا عرصہ سے میں تجھے پکار رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, تیرا نام لے رہا ہوں, عاجزی کر رہا ہوں, لیکن تو سن نہیں رہا ہے. آج میں وہ نام تیری بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں, یقیناً یہ نام سن کے تیری رحمت وجد میں آ جائے گی, تو جو خاموش ہے تو بولنے لگ جائے گا. تو حضرت آدم نے عرض کیا یا اللہ اس نام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر اپنے عرش کے سینے پہ رکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, میری دعا کو قبول فرما. 300 سال سے حضرت آدم دعا کرتے رہے, جواب ایک مرتبہ بھی نہیں ملا. اب ایک نام ایک مرتبہ پیش کیا ہے, اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا آدم اب بولو کیا بولتے ہو, اب چاہو کیا چاہتے ہو, اب مانگو کیا مانگتے ہو, تم مانگتے جاؤ میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا. اگر تم پہلی مرتبہ ہی میرے محبوب کا نام لے لیتے تو میں پہلی مرتبہ ہی تمہاری دعا کو قبول کر لیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منٹھار کی آمد, خاتم کی آمد, سید کی آمد, کرشی کی آمد, لجپال کی آمد, سونے کی آمد, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. یا اللہ تو نے حضرت آدم کو 300 سال تک رلایا, تو پہلے ہی سکھا دیتا اپنے محبوب کا نام. یہ 300 سال کیوں روتے رہے, آہو زاری کرتے رہے, تجھے تیرے مختلف ناموں سے پکارتے رہے. یا اللہ تو پہلی مرتبہ ہی بتا دیتا کہ تیرے حبیب کا وہ واسطہ اور وسیلہ پیش کریں تو تو ان کی دعا کو قبول کر لے گا. اللہ نے فرمایا اگر پہلی مرتبہ ہی یہ میرے محبوب کا نام لے لیتے میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا. کسی کو کیسے پتہ چلتا, آدم کو کیسے پتہ چلتا؟ آدم تو یہ سمجھتے شاید میں اللہ کو اللہ کہتا تو وہ مان جاتا, میں اللہ کو رحمان کہتا تو وہ مان جاتا, شاید میں اللہ کو رحیم کہتا تو مان جاتا, میں اللہ کو اکرم الاکرمین کہتا تو شاید میری بات سن لیتا, میں اللہ کو ارحم الراحمین کہہ کے بلاتا ہو سکتا ہے میری دعا اس سے قبول کر لیتا, میں اللہ کو ذل جلال والاکرام کہہ کے پکارتا تو ہو سکتا ہے میری بات سن لیتا, میں اللہ کو احکم الحاکمین کہہ کے پکارتا ہو سکتا ہے میرا رب اپنے اس نام کی برکت سے میری سن لیتا. اللہ نے فرمایا میں نے کہا تو مجھے اللہ بھی پہلے پکار لے, مجھے رحمان بھی کہہ لے, مجھے رحیم بھی کہہ لے, مجھے کریم بھی کہہ لے, مجھے علیم بھی کہہ لے, مجھے حکیم بھی کہہ لے, مجھے نعیم بھی کہہ لے, میرے سارے نام پکار کے مجھے بلا لے, مجھے پکار لے, دعا کر لے, ان سارے ناموں پہ میں خاموش رہوں گا. اگر میں بولا تو اس وقت بولوں گا جب تم نے میرے محبوب کا نام لیا. اس لیے فرمایا پہلی مرتبہ میں نے دعا قبول نہیں کی, اپنے نام سن کر آہو زاری دیکھ کر دعا کو قبول نہیں کیا. میں بتانا یہ چاہتا تھا اے ابو البشر تو سارے بشروں کا باپ ہے, تو نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے کہ جس نام کی برکت سے تمہاری دعا قبول ہوئی ہے قیامت تک کے لیے تمہاری اولاد میں سے بھی جو اس نام مبارک کا ذکر کرے گا وسیلہ پیش کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, غلام ہیں غلام ہیں, غلام ہیں غلام ہیں,
آمد سردار کی آمد اچھے کی آمد سالار کی آمد سچے کی آمد سیدی مرشدی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے. لقب دیکھیے کتنا بھاری ہے. جد الانبیاء نبیوں کے دادا. شان کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اور مرتبہ کیا ہے؟ اس کے بعد جتنے نبی آئے سارے انہی کی اولاد سے آئے. علماء فرماتے ہیں تقریباً 4000 نبیوں کے باپ ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے بھی عالم ارواح میں سنا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک محبوب نبی ہے. اللہ کا ایک محبوب اور حبیب اور پیارا اور لاڈلا نبی ہے جس کا اس نے ذکر عالم ارواح میں کیا ہے. وہ معلم الملائکہ نہیں ہے، وہ معلم الانبیاء ہے. معلم الانبیاء. علماء فرماتے ہیں جب اللہ نے عالم ارواح میں لوگوں سے کہا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو نبیوں کی لوگوں کی روحیں کانپ گئی. پہلی مرتبہ اللہ نے ان سے کلام کیا تھا. روحوں پر رعب طاری ہو گیا. روحوں کو نہ سوال کا پتہ تھا نہ جواب کا، نہ اللہ کے آداب کا. سارے خاموش ہیں کہ کیا کہیں، اس کے جواب میں پتہ نہیں کیا کہنا ہے، اس کے جواب میں اللہ کا کون سا نام لینا ہے، ہمیں تو ادب کا ہی نہیں پتا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب علیہ السلام کے سینہ انور کو علم نشرہ فرمایا، انشراح صدر فرمایا. نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں عقل نور میں یہ بات ڈالی کہ اے محبوب سب سے پہلے میں کسی کو نہیں بولنے دوں گا اس سوال کے جواب میں، کسی کو پہل نہیں کرنے دوں گا، کسی کو اول نہیں بننے دوں گا. فرمایا میں نے کہا ہے الستو بربکم، تو تم سب سے پہلے بولو بلا. یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ کے سوال کے جواب میں کہا بلا. یا اللہ تو نے پوچھا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یا اللہ میں تیرے کرم سے جواب دے رہا ہوں، میں تیرے فضل سے جواب دے رہا ہوں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. نبی علیہ السلام کی روح کا پکارنا تھا بلا، تو حضرت آدم بھی بولے بلا، حضرت شیس بھی بولے بلا، سارے نبیوں نے بلا کہا، سارے مسلمانوں نے بلا کہا، ساری ارواح نے بلا کہا. اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے سوال کے جوابات دینے میں اولیت عطا فرمائی. ساری کائنات اور انسانیت کا سارے نبیوں کا استاذ اور ٹیچر اور معلم بنا دیا. نبی علیہ السلام کی ہاں پر سب نے ہاں کہا. اللہ نے فرمایا ہاں یہی جواب ہے، تمہارا جواب قبول ہے. آدم تیرا جواب قبول ہے. یا اللہ کیوں؟ موسیٰ تیرا جواب قبول ہے. یا اللہ کیوں؟ اے عیسیٰ تیرا جواب قبول ہے، صحیح ہے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارا جواب وہ ہے جو میرے محبوب کا جواب ہے. جس کا جواب میرے محبوب کے جواب کے موافق ہوتا چلا جائے گا، اس کا جواب میری بارگاہ میں قبول ہوتا چلا جائے گا. تو معلم الانبیاء، حضور نے فرمایا میں خطیب الانبیاء ہوں. قیامت والے دن میں خطیب الانبیاء ہوں گا. قیامت والے دن فرمایا نبیوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کی نمائندگی بھی میں ہی کروں گا. کسی کو بولنے کی جرت اور جسارت نہیں ہو رہی ہوگی. اس وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے قیامت والے دن بھی نبیوں کی طرف سے سب سے پہلے میں ہی خطبہ ارشاد فرماؤں گا. رسول اللہ یا نبی یا نبی مرحبا مرحبا. حق اہل سنت زندہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ کے ایک نبی نے آنا ہے، اور نبی بھی ایسا نبی اور رسول بھی ایسا رسول جو اللہ کا حبیب بھی ہے. اور جب وہ آ جائے گا سارے نبیوں کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکے گا. اس لیے کہ نبوت تمام، نبوت کامل و اکمل، دین کامل و اکمل، شریعت کامل و اکمل، سیرت کامل و اکمل اللہ ان کو عطا فرمائے گا. ان کے بعد کسی سیرت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی شریعت اور دین کی اور مذہب کی ضرورت ہی نہیں
بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سن رکھا تھا اور اپنے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے تھے. اس لیے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو مکمل کر لیا, بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل کر لیا, اب اللہ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم, اے پیارے اسماعیل, تم نے میرا گھر بنایا ہے, اب مانگو تم مجھ سے کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. لیکن اے ابراہیم کوئی چھوٹی چیز نہ مانگنا, تم میرے خلیل ہو, تم میرے نبی ہو, تم اولو العزم رسولوں میں سے ہو, اور تمہارا بیٹا بھی رسولوں میں سے ہے, اور تم نے گھر کوئی عام گھر نہیں بنایا, میرا وہ گھر بنایا ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ اسی کی طرح منہ کر کے میری عبادت کریں گے, اس کا طواف کرتے رہیں گے, اس لیے تم نے عام گھر نہیں میرا گھر بنایا ہے. اور فرمایا دینے کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مانگنا ہے مانگو, اس لیے پھر تم کچھ اپنی طرف دیکھ کے مانگنا, کچھ میرے گھر کی طرف دیکھ کے مانگنا, اور کچھ میری ذات کی بلندی کی طرف دیکھ کر مانگنا, کوئی چھوٹی چیز نہ مانگنا. آج جتنی بڑی سے بڑی چیز تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اگر تو دینے پہ آیا ہوا ہے تو پھر میری دعا بھی سب سے بڑی دعا ہے. یا اللہ میں یہ دعا کر رہا ہوں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یا اللہ جس نبی کا تو نے تذکرہ عالم ارواح میں کیا تھا, یا اللہ جس نبی کی شانیں تو نے عالم ارواح میں بیان کی تھی, یا اللہ جس نبی کی شانیں سارے نبی بیان کر رہے ہیں, میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اگر تو نے مجھے مزدوری ہی عطا کرنی ہے تو اس نبی کو میری اولاد سے بنا کر بھیج دے, تاکہ وہ میری اولاد سے ہو کر جب آ جائیں گے تو ان کی وجہ سے میرا نام اور بھی بلند ہو جائے گا, میری شان اور بھی بڑھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا, اور دعا کو قبول کرنے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. جبکہ اس وقت لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا اس قبلے کو بنانے والے میرے جد امجد نے میری آمد کی دعا کی تھی, تو میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں نماز ہی کی صورت میں آسمانوں کی طرف رخ انور کر کے دل ہی دل میں عرض کیا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز اس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھوں جس قبلے کو بنا کر میرے جد امجد نے میری آمد کی دعا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز ہی میں ارشاد فرمایا آدھی نماز تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لی ہے, فرمایا ابھی اپنا رخ انور اس کعبے کی طرف کر لو جس کعبے کو تمہارے جد امجد نے بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. حضرت آدم نے حضور کی آمد کا ذکر کیا, حضرت شیس نے حضور کی آمد کا ذکر کیا, حضرت نوح نے حضور کی آمد کا ذکر کیا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا, اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی حضور کی آمد کا ذکر کیا. اور یہ باتیں میں وہ عرض کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے آنے کے مقاصد کیا ہے, آپ نے فرمایا ایک مقصد تو میرا یہ ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کروں. فرمایا اس سے بھی بڑا مقصد کیا ہے, فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. فرمایا میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک خلق خدا نبیوں سمیت جس کی آمد و ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, فرمایا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور میرے بعد وہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا نام محمد بھی ہے, نبی علیہ السلام کا نام احمد بھی ہے, نبی علیہ السلام کا نام حامد بھی ہے, نبی علیہ السلام کا نام محمود بھی ہے, نبی علیہ السلام کا نام حماد بھی ہے, نبی علیہ السلام کے اور اسماء
گرامی بھی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی اور نام کا حوالہ نہیں دیا بلکہ احمد کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے زمین سے اٹھ کر آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا تھا، اور آسمانوں میں نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی نامی احمد مشہور ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں نام وہ ذکر کر رہا ہوں جہاں میں نے اکثر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، وہاں ان کا نام احمد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں نام محمد ہے، آسمانوں میں نام احمد کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ ویسے تو سب سے زیادہ حمد اللہ کی آسمانوں پہ ہوتی ہے، زمین پر تو انسان کوئی حمد کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی اللہ کو مانتا ہے کوئی کافر ہے انکار کرتا ہے مانتا ہی نہیں ہے، لیکن آسمانوں میں اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ جتنی حمد و ثنا وہ بیان کرتے ہیں اتنی اللہ کی حمد و ثنا کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں یہ غلط فہمی ہے، میں نے اپنا ایک محبوب ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک ہی سجدے میں میری اتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تم قیامت تک کے لیے سارے سجدے کرتے رہو، تمہارے سارے سجدے میرے محبوب کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تم میں سے اے جبریل تیرا نام بھی احمد نہیں رکھوں گا، اے میکائیل تیرا نام بھی احمد نہیں رکھوں گا، اے اسرافیل تیرا نام بھی احمد نہیں رکھوں گا، اے اسرائیل تیرا نام بھی احمد نہیں رکھوں گا، کسی اور فرشتے کا نام احمد نہیں رکھوں گا۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اپنے نورانی ہاتھوں سے اٹھایا ہوا ہے، ہر وقت میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، میری کرسی کو اٹھایا ہوا ہے، فرمایا ان میں سے بھی میں کسی کا نام احمد نہیں رکھوں گا، سب سے زیادہ میری حمد بیان کرنے والا میں احمد عطا کروں گا، اس میں گرامی کو اپنے محبوب کو عطا کروں گا۔ اس لیے کہ جتنی حمد و ثنا میرے محبوب نے کرنی ہے اتنی حمد و ثنا نہ کسی نے کی ہے نہ قیامت تک کے لیے کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس نبی کی آمد کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ زمین پر وہ محمد ہے، آسمان پر وہ احمد ہے، اللہ ان کی تعریف کرے گا، اللہ جیسی کوئی تعریف ان کی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ان جیسی اللہ کی کوئی ایسی تعریف نہیں کر سکتا۔ یا محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا احمد مجتبی یا احمد مجتبی۔ اب دیکھیے حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضور کی آمد کا ذکر کرنا کوئی خلاف شرع نہیں ہے، حضور کی آمد کا ذکر کرنا صرف اسی شریعت کا امتیاز نہیں ہے بلکہ ہر شریعت میں حضور کی آمد کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے ہر نبی کی زبان سے اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کروایا، ان کی جو امتیں ہیں ان کی زبانوں سے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کروایا، ان کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلے کہتے رہے وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آئیں گے، اور اب ہم کہتے ہیں انتظار نہ کرو اللہ کے حبیب تشریف لا چکے ہیں۔ کتنا فرق ہے، وہ بھی کہتے رہے آئیں گے، وہ کہتے رہے آئیں گے، وہ کہتے رہے آئیں گے، آنے والے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں جن میں اللہ نے اپنا آخری نبی، اپنا محبوب اور حبیب نبی مبعوث فرما کے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اب تم عام امت نہیں ہو، کنتم خیر امت ہو، فرمایا تم ساری امتوں سے بہترین امت بن گئے ہو۔ یا اللہ اس بہتری کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، حج زیادہ کرتے ہیں، قربانی زیادہ دیتے ہیں، یا کوئی اور نیکی ان سے زیادہ کرتے ہیں؟ فرمایا تمہاری تو عمریں ان کی چوتھائی عمر کو بھی نہیں پہنچتے، ان کی عمریں تو 500 سال ہوتی تھی، ہزار سال ہوتی تھی، تمہاری عمر ان کی عمر کو نہیں پہنچ سکتی، تمہاری عبادت بظاہر ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن تمہیں میں نے جو نسبت مصطفیٰ کریم عطا کی ہے اس نسبت کے صدقے سے میں نے تمہیں ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔
آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ آمد مجتبیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ نے انہی کے صدقے سے عطا فرمائی، بلکہ ساری نعمتیں حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں اللہ نے تقسیم فرمائی۔ حضور ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اور عام نعمت کے بارے میں اللہ کا اصول کیا ہے، عام نعمت کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ عام نعمت کے بارے میں حکم یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر تمہیں چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے تو اس نعمت کا بھی تذکرہ کرو، لیکن اگر اس سے بڑی نعمت ملے تو تذکرہ اور بڑھا دو، اس سے بڑی نعمت ملے تذکرہ اور بڑھا دو، اس سے بڑی نعمت ملے تذکرہ اور بڑھا دو، اور اگر سب سے بڑی تمہیں نعمت میں عطا کروں تو ساری زندگی اس نعمت کا اتنا تذکرہ کرو، ساری کائنات کو میرے محبوب کے ذکر سے بھر دو، گلیوں کو سجا دو، بازاروں کو سجا دو، مسجدوں میں، اداروں میں، گھریوں میں، صرف زمین پر نہیں بلکہ فضاؤں میں جب ہوائی جہاز میں تم سفر کر رہے ہوتے ہو، یا سمندروں میں جب کشتیوں میں تم سفر کر رہے ہوتے ہو، ہر جگہ میرے محبوب کا تذکرہ کرو اور میری بارگاہ میں یہ ثابت کرو کہ میں نے سب سے بڑی نعمت اگر تمہیں عطا کی ہے تو تم نے بھی ناقدری نہیں کی، بلکہ ان کا ذکر خیر کر کے ساری دنیا کو میرے محبوب کے ذکر کی خوشبو سے معطر کر دیا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، آج گلیاں سجا کے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، گھروں میں محفل سجا کے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، محافل میلاد مدارس میں ہوتی ہیں، سکولوں میں ہوتی ہیں، مساجد میں ہوتی ہیں، دفاتر میں ہوتی ہیں، زمین پر ہوتی ہیں، فضاؤں میں ہوتی ہیں اور پانیوں میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ زمین بھی انہی کا صدقہ ہے، یہ آسمان بھی انہی کا صدقہ ہے، یہ فضائیں ہوائیں بھی انہی کا صدقہ ہے، یہ پانی بھی انہی کا صدقہ ہے۔ اس لیے جو بھی تمہیں نعمت ملے ہر نعمت کے بدلے میں میرے محبوب نعمت، میری محبوب نعمت کا تذکرہ کر لیا کرو، شروع میں درود پاک پڑھ لیا کرو، آخر میں درود پاک پڑھ لیا کرو، میرے محبوب کی نعت پڑھ لیا کرو، ان کے تذکرہ کر دیا کرو، ان کے موت سے بیان کیا کرو، ان کے کمالات بیان کیا کرو، ان کی آمد کا ذکر کیا کرو، ان کی شانوں کا ذکر کیا کرو۔ یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میرا یہ وعدہ ہے تم سے کہ اگر تم میری کسی بھی نعمت پر شکر کرو گے، فرمایا میں نعمت کا اضافہ کر دوں گا۔ یا اللہ اس نعمت کا تو اضافہ نہیں ہو سکتا، سب نبیوں کے آخر میں حضور تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر نعمت میں اضافے کا کیا معنی ہوگا؟ فرمایا نعمت میں اضافے کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے محبوب کا قرب خاص عطا کروں گا، اس دنیا میں بھی عطا کروں گا، قبر میں جب تم جاؤ گے میرا حبیب پہلے ہی وہاں تشریف فرما ہوگا، حشر میں تم جاؤ گے تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گے یا اللہ یہ میرا وہ غلام ہے جو گلیاں سجا کے میرا نام لیا کرتا تھا، میرے قصیدہ پڑھا کرتا تھا، اور فرمایا میں اس سے بھی زیادہ انعام یہ کروں گا اس پر، یہ بندہ جنت میں جا کر بھی میرے محبوب کی نعتیں پڑھتا ہے۔ حضرات گرامی یہ مضمون اتنا بڑا طویل ہے، ابھی تو میں نے اختصار کے ساتھ صرف آپ کو اتنا عرض کیا کہ انبیاء کرام نے عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ کے یہ حکم سن کر کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ تمہیں میں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، فرمایا باقی لوگ بھی میرے محبوب کی آمد کا ذکر کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں نبیوں کی زبان سے میری آمد کا ذکر ہو، میں چاہتا ہوں کہ رسولوں کی زبان سے میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس محبوب کا ذکر نبی کر رہے ہیں، جس محبوب کا ذکر رسول کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی شانوں والا ہے۔ تو حضرات محترم الحمدللہ العظیم پوری دنیا کے اندر
اہل سنت و جماعت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر نعرے بھی لگاتے ہیں، حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور کے والدین کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور کے نسب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام آئے تب اس وقت کیا کیا معجزات رونما ہوئے، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، حضور کی جن سے شان ظاہر ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کرم فرمایا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی بیان کرتے ہیں کس طرح سویبہ حضور کے نام لینے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ابھی نور والا نبی آیا ہی تھا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں اللہ نے نور میں وہ اضافہ کر دیا کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور شام کے محلات کو روشن ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ سامنے کوئی دیوار حائل نہیں ہوئی، کوئی پہاڑ حائل نہیں ہوا، کوئی چیز حائل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میرے جسم مبارک سے جو نور نکلا تھا وہ نور اتنا قوی تھا، وہ نور اتنا عظیم تھا، ہر چیز درمیان میں سے ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے شام کی اور بصرہ کے محلات مجھے دکھا دیے۔ فرمایا لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہاں تک بھی عرب پہنچیں گے۔ فرمایا میں تمہیں اس لیے یہ مکانات دکھا رہا ہوں کہ تیرے محبوب کی شاہی یہاں بھی ہوگی، تیرے محبوب کے غلام یہاں تک بھی پہنچیں گے۔ الحمدللہ آج وہ سارے علاقے، وہ سارے ممالک، وہ ممالک اسلامیہ ہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر حضور کے میلاد پر نعرے بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چند لمحات ہم جہاں جمع ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے کے سلسلے میں ہم منسلک ہو گئے۔ کل قیامت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے بھی وہی کام کیا تھا، ہم نے بھی وہی تذکرہ کیا تھا، ہم نے بھی وہی نعرے لگائے تھے جو تیرے نبیوں نے لگائے تھے، جو تیرے نبیوں نے نعرے لگائے یا اللہ ہم نے بھی وہی لگائے۔ آج نبی جنت میں جا رہے ہیں تو ہم غلاموں کو بھی ان کی غلامی کے صدقہ جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت تو میں نے بنائی ہی اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے۔ حضرات گرامی آپ ذرا تشریف لائے، وقت دیا، محبت کے ساتھ جو ہے تلاوت سے لے کر اب تک اس سارے معاملے کو، اس سارے پروگرام کو آپ نے جو ہے دل کی گہرائیوں سے محبت و اخلاص کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تب بھی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جاری ہو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہے، قبر کا عالم بھی روشن ہوگا اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔